اس بات کے ارادے کا اظہار کر رہے تھے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کے اس جمعہ سے اور اس ہفتے سے ہم شروعات کریں گے پراپرٹی کی تقسیم اور پراپرٹی کو لے کر ہمارے دستوری کتاب دستور حیات قرآن اور اسی کے ساتھ ساتھ احادیث کریمہ میں اللہ عز و جل اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ ارشاد فرمایا اور اسی کے ساتھ ساتھ کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بھی جانیں گے۔ اور زمانے جاہلیت میں پراپرٹی کو لے کر، تقسیمات کو لے کر، ڈسٹریبیوشن کو لے کر کس طرح کی جہالت موجود تھی اور ان سب چیزوں کو کھنڈن اور ان سب چیزوں کو دفاع کیا ہے، ان سب چیزوں کو رد کیا ہے ہمارے مذہب اسلام نے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی کچھ جھلکیاں ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور آخر میں جب ہمارا یہ موضوع مکمل ہوگا تو وہیں پر ہم اس کے حوالے سے کچھ فقہی اصول بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس ہفتے صرف اور صرف اتنا ہوگا کہ پورے قرآن مقدس میں تقسیمات کو لے کر اور وراثت کو لے کر کہاں کہاں کیا کچھ بیان ہوا، اور اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یعنی قرآن اور حدیث، اس ہفتے ہم اسی پر گفتگو کریں گے اور پھر آنے والے ہفتے اور آگے کی طرف بڑھیں گے۔ اور رہا مسئلہ یہ بھی کہ وراثت کہتے کسے ہیں، یعنی وراثت کی تعریف، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آنے والے ہفتے اس پر توجہ ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو آیتیں بیان فرمائی ہیں، کچھ آیتیں مختصر ہیں کہ تھوڑی تھوڑی باتیں بیان کر دی گئی اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کی وضاحت فرما دی گئی کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ لیکن آپ قربان جائیں قرآن مقدس پر، جب تقسیمات کو لے کر آیت کریمہ کو آیت مقدسہ کو نازل کرنے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اتنا لمبا ایکسپلین فرمایا ہے کہ اس مسئلے میں سورہ نساء کی تین آیتیں، لمبی آیتیں باقاعدہ ایک حصے کے وضاحت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ گویا کہ معلوم یہ چلا کہ اس مسئلے میں نہ کسی طرح کے الگ سے بات کرنے کی ضرورت درپیش ہوگی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے میں سب کچھ قرآن مقدس کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اور اگر اس مسئلے میں اپنی حالت جانیں تو معلوم یہ ہوگا کہ اگر ہم سے کوئی سوال کر لے کہ آپ کے مذہب اسلام میں پراپرٹی کو لے کر کیا شرعی اصول ہے، تو سامنے والا اگر اس طرح کے سوال کرے تو ممکن ہے کہ ہمارے پاس یہ جواب ہو کہ ایسا کوئی علم بھی ہوتا ہے کیا۔ بلا شبہ ایسے بھی جوابات ہیں کہ جہاں پر لوگوں کی طرف سے اس طرح کا ریئیکشن دیا گیا کہ اس حوالے سے بھی کوئی اصول ہوتا ہے کیا، اس حوالے سے بھی کوئی علم ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم آگے جانیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پورا نصف علم فرمایا، علم میراث کو، پراپرٹی کے علم کو باقاعدہ آدھا علم بیان فرمایا، اور فرمایا گیا نصف علم کو سیکھنا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے پورا آدھا علم سیکھ لیا۔ اب اس کی اگر ہم وضاحت کریں تو اس طور پر بھی ہوتا ہے کہ انسان کی دو حالتیں ہیں، ایک ہے حیات اور ایک ہے موت، دو حالتیں، ایک میں وہ مرتا ہے اور ایک میں وہ زندگی جیتا ہے، ایک میں وہ مرتا ہے ایک میں زندگی جیتا ہے۔ تو اس طرح کر کے ایک علم ہوا زندگی کے حوالے سے اور ایک علم ہوا موت کے حوالے سے۔ تو اس معنی کر کے باقاعدہ پورا کا پورا آدھا علم، نصف علم فرمایا گیا علم میراث کو، میراث والے علم کو، پراپرٹی کے حوالے سے علم کو فرمایا گیا۔ تو عرض یہی کر رہا تھا، قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا ہے چوتھا پارہ، چوتھے پارے کے اندر 2 آیتیں کریمہ ہیں اور چھٹے پارے کے اندر 1 آیت کریمہ ہے، کل ملا کر 3 آیتیں ہیں جس میں پورا واضح انداز میں کھول کر ہر چیز کو بیان فرمایا گیا۔ بیٹا کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، دادا کا اتنا، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں قرآن مقدس کے اندر وضاحت کے ساتھ فرما دی گئی، اور اس کی مزید وضاحت خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کریمہ میں امت مسلمہ کو حوالے کیا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، چوتھا پارہ اور چھٹا پارہ، چوتھے پارے کے اندر 2 آیتیں اور چھٹے پارے کے اندر 1 آیت، کل ملا کر 3 آیتوں میں پورا کا پورا علم کو سمیٹ دیا گیا۔ اب آئیے، اب اندازِ قرآن ہم سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 11، سورہ نساء کی آیت نمبر 11، آیت نمبر 12 اور اسی کے ساتھ ساتھ سورہ نساء کی آخری آیت جس کو
فرمایا گیا 174 یعنی کل ملا کر 3 آیتیں ہیں، 11، 12 اور سب سے آخری آیت سورہ نساء کی جو چھٹے پارے کے اندر ہے 174 میں وہ آخری آیت کو ذکر فرمایا گیا، معاف کریں 176 176۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ ہم نے اسی لیے مناسب سمجھا کہ باقاعدہ ایک ایک آیت کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ بیان کرتے جائیں اور پھر اس کی تفسیر آنے والے ہفتے سماعت کریں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ یہ ہے علم میراث کے حوالے سے پہلی آیت کریمہ 4 پارے کے اندر 11ویں آیت سورہ نساء کی۔ اب اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد کے بارے میں بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں کے برابر ہے، پھر اگر صرف لڑکیاں ہوں اگرچہ 2 سے اوپر تو ان کو ترکے کی 2/3، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، اور میت کے ماں باپ کو ہر ایک کو اس کے ترکے سے 6واں حصہ۔ اگر میت کے اولاد ہوں پھر اگر اس کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ چھوڑے تو ماں کا 1/3 حصہ، پھر اگر اس کے کئی بھائی بہن ہوں تو ماں کا 6واں حصہ، بعد اس وصیت کے جو کر گیا، اور دین یعنی قرض کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تم کیا جانو کہ ان میں کون تمہارے زیادہ کام آئے گا۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حصہ باندھا ہوا ہے، یہ حصہ باندھا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ یہ پہلی آیت کریمہ، ممکن ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہوں گی، لیکن جب ہم اس کی وضاحتیں کریں گے تفسیر کی روشنی میں تو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال قرآنی مفاہیم میں تو جلدی ذہن میں اترتی بھی نہیں ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ آسان سے آسان انداز میں آپ کو ہم سمجھائیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ مطلب یہ ہے، اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے، اور اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکے میں سے تمہیں 1/4 ہے۔ آگے فرمایا گیا، جو وصیت وہ کر گئی اور دین نکال کر، اور تمہارے ترکے میں عورتوں کا 1/4 ہے۔ اگر تمہارے اولاد ہوں، پھر اگر تمہارے اولاد ہوں تو ان کا تمہارے ترکے میں سے 8واں حصہ جو وصیت تم کر جاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور قرض نکال کر، اور اگر کسی ایسے مرد یا عورت کا ترکہ بٹتا ہو جس نے ماں باپ اولاد کچھ نہ چھوڑے اور ماں کی طرف سے اس کا بھائی یا بہن ہے تو ان میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ، پھر اگر وہ بھائی بہن میں سے ایک زیادہ ہوں تو سب کے لیے 1/3 حصے میں شریک ہو، تو سب 1/3 حصے میں شریک ہیں۔ میت کے وصیت اور اسی کے ساتھ ساتھ قرض نکال کر جس میں سے اس نے نقصان نہ پہنچایا ہو
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا اور حلم والا ہے۔ یہ دو آیتیں وراثت کے حوالے سے مکمل ہوتی ہیں۔ اب کہا گیا کہ یہ اللہ عز و جل فرماتا ہے یہ میں نے سب چیزیں بیان کر دی ہیں، لہٰذا اب جب تم وراثت کو بانٹو گے، پراپرٹی کو اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے خاندان میں تقسیم کرو گے، تو تمہارے لیے بنیاد اور تمہارے لیے اصول یہ سب ہونا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ جتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں ہیں، اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کا حکم مانے اور اللہ کے رسول کا حکم مانے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے باغوں میں لے جائے گا، یعنی جنتوں میں لے جائے گا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، ہمیشہ وہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جو ان اصول کو فالو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بیان فرمایا کہ ہم انہیں کل بروز قیامت جنت میں داخل فرمائیں گے، جس جنت کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ لیکن یاد رکھا جائے، اگر کوئی اس کے خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے خلاف ہٹ دھرمی پر اترتا ہے، تو اس کے لیے بھی کھلم کھلا قانون اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اور اس کی کل حدوں سے بڑھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ میں داخل کرے گا، جس میں ہمیشہ وہ رہے گا، اور اس کے لیے خواری کا عذاب ہے۔ تو اصل میں دو آیتیں تھیں، لیکن دونوں آیتوں کے بعد دو آیتیں اس معاملے میں ذکر کی گئی کہ اگر کوئی ان قانون کو فالو کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام عطا فرمائے گا، اور جب کوئی اس کے خلاف ورزی کرے گا تو اس کے لیے یہ سب چیزیں بھی تیار ہیں، یعنی جہنم کے لیے تیار وہ رہے اگر وہ شرعی قانون کو فالو کرتے ہوئے پراپرٹی کی تقسیم نہیں کرتا ہے۔ اب آئیے ہم تیسری آیت کریمہ کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ چھٹے پارے میں اور اس سورہ نساء کی آخری آیت 176 اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، تم فرماؤ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کلالہ میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بہن ہو تو ترکے میں اس کی بہن کا آدھا ہے، اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا، اگر بہن کی اولاد نہ ہو، پھر اگر وہ بہنیں ہوں لڑکے ترکے میں ان کا 2/3 حصہ، اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے صاف صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں بہک نہ جاؤ، اور اللہ عز و جل ہر چیز جانتا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو آیت کریمہ ہے، اتنی باتوں کو بیان کرنے کے بعد کیا فرماتا ہے؟ یبین اللہ لکم ان تضلوا۔ اللہ عز و جل صاف صاف کھول کر بیان فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم راستے سے بھٹک جاؤ، اور یہ بات بھی یاد رکھو ذرہ برابر بھی ادھر سے ادھر کرو گے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہ خیال نہ کیا جائے اگر اپنی، حالانکہ ہم کچھ سوالات بھی کرتے ہیں، جیسے فرض کیا ہوتا ہے کہ انسان کے انتقال سے پہلے بات تو ہم آگے جا کر اس کی وضاحت کریں گے، پراپرٹی کی تقسیم کبھی بھی موت سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی، کبھی بھی پراپرٹی کی تقسیم انسان کے موت سے پہلے نہیں ہو سکتی، اس کی تقسیم اور اس کے ڈسٹریبیوشن کے معاملات یہ سب موت کے بعد ہی ہو سکتا ہے، اس سے پہلے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اس سے پہلے کیا کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو بھی ہم سامنے لے کر آئیں گے۔ تو عرض یہی کر رہا تھا، یہ جو قرآنی آیات اور پلس وہاں پر فرمایا گیا تو ہوتا کیا ہے کہ اپنی مرضی سے آیا
وصیت کر گئے کہ میرا فلاں فلاں دوست ہے، چونکہ اس نے مجھ پر بہت زیادہ رحم و کرم کیا ہے، تو فلاں فلاں لاکھ میرے اس دوست کے حوالے کر دینا، میرے فلاں فلاں بیٹے سے اچھی جمتی ہے تو اتنا اس کے حصے میں لکھ دیا، فلاں فلاں اس کے خاندان میں فلاں فلاں افراد اور ایسے جن کی اس سے بہت اچھی گٹھ بندھن ہے، تو لہٰذا ان کے حوالے فلاں فلاں وصیت کر گیا۔ یعنی کل ملا کر کیا کیا، پورے مالو اپنے پراپرٹی کو، زمین، مالو وراثت، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاندی کی صورت میں ہو، سونے کی صورت میں ہو، سب کو لکھ کر پھر جا کر اس کا انتقال ہوتا ہے آخر میں۔ تو اب کیا مطلب نکلا، یعنی جو اصل وارث ہونے والے تھے اس نے سب کو کٹ کر دیا اور کچھ مخصوص لوگوں کے لیے سب کچھ لکھ ڈالا۔ تو یہاں پر خاص کر یہ فی زمانیہ ہو رہا ہے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ ہٹ دھرمی کرتے ہوئے انسان وراثت کو لے کر اپنی منمانی چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے میں بھی بہت ہی واضح انداز میں ارشاد فرمایا، جس کو قرآن مقدس کی اسی پہلی آیت میں ذکر کیا گیا، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تم کیا جانو کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ کام آنے والا کون ہے۔ قرآن نے کہا جس مقصد سے تم اپنے موت سے پہلے ان کے لیے باقاعدہ ایک وصیت نامہ جاری کر رہے ہو، اس کے لیے باقاعدہ لکھوا رہے ہو، تم کیا جانو تمہاری رشتہ دار میں تم سے سب سے زیادہ قریب اور تمہیں سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا کون ہے۔ لہٰذا سب سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا کون اور کون اس کے مال کا مستحق ہے، قرآن نے ان سب چیزوں کو بھی کھول کر بیان کیا ہے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کیا جانا باعتبار اس معاملہ کر کے آسان ہے کہ ہمیں پراپرٹی کے تقسیم کو لے کر کسی مسئلے میں نہ ادھر جانے کی ضرورت نہ ادھر جانے کی ضرورت، ہر چیز کو قرآن اور حدیث نے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا۔ تو پھر اسی مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ پورے قرآن میں پراپرٹی کو لے کر 3 آیتیں سورہ نساء کے اندر 11، 12 اور اسی سورہ نساء کی آخری آیت جو کہ چھٹے پارے موجود ہے 176 میں ان تمام چیزوں کو ذکر فرما دیا گیا۔ تو ہمیں یہاں سے اس بات کا بھی علم ہو گیا کہ قرآن مقدس میں اس کی حیثیت یہاں پر یہ بیان فرما دی گئی، بھائی بہن، بیٹے، دادا دادی اور اسی کے ساتھ ساتھ پوتا پوتی وغیرہ جتنے بھی آتے ہیں سب کو بیان فرما دیا گیا۔ اب آتے ہیں اس مسئلے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، 2 حدیث پاک سماعت کرتے ہیں، اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ تعلموا الفرائض وعلموها فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي أو كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، مراد یہاں پر تمام امتی ہیں، فرمایا گیا کہ تعلموا الفرائض، تم میراث کا علم، یعنی ایک انسان کے جانے کے بعد جو اپنے پیچھے مال و اولاد مال چھوڑتا ہے اس کو کس طرح خاندان میں تقسیم کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں علم میراث۔ میراث کا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ پورا کا پورا آدھا علم ہے۔ ہم نے بتایا آدھا علم اس معنی کر کے ہے کہ انسان کی 2 حالتیں ہیں، ایک حالت موت ہے اور ایک حالت زندگی ہے۔ تو ایک طرف حیات کا علم جو زندہ رہنے کے لیے جو ضروری ہے اسے وہ سیکھنا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ موت کے بعد جو چیزیں ان سے جڑتی ہیں ان سب چیزوں کا علم بھی اسے سیکھنا ہے۔ تو فرمایا گیا یہ علم میراث، یہ پراپرٹی کے حوالے سے جو معلومات ہے یہ پورا کا پورا شریعہ اعتبار سے یہ پورا کا پورا آدھا علم ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ يُنْسَى، اور سنن دار قطنی میں جو روایت پیش کی گئی وہاں پر یہ فرمایا گیا کہ یہ وہ علم ہے جو سب سے پہلے لوگوں کے درمیان سے بھلا دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْسَى، یہ وہ علم ہے جو لوگوں کے درمیان سے بھلا دیا جائے گا۔ اور سنن ابن ماجہ کی جو روایت یہاں پر پیش کی گئی ہے وہاں پر فرمایا گیا وَهُوَ وَيُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ، یہ وہ پہلی چیز ہوگی جو میری امت میں سے نکال دی جائے گی۔ کیا ہے مطلب اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ دیکھیں اگر ہماری پوری